اب انجینئر علی مرزا نے کہا ہے کہ ایک طرف عمران خان کو یہ پلے بوائے کہتے ہیں اور دوسری طرف حضرت موسیٰ سے تشبیہ دیتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ کتنے بے غیرت ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تشبیہ دی. یوسف علیہ السلام سے شروع ہوئے, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام اس کا تذکرہ کیا کہ وہ کنگ بنے تھے نا, طاقتور تھے, سلطنت بنائی, تو یہ وہاں ویسے ہی. پھر اس کے بعد انہوں نے تشبیہ آگے آ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سیابہ کے دے دیا کہ سمندر پھاڑ دے اور گزار دے. ہیں یار کیا بات کر رہے ہو. پھر جب جیل میں گیا تو یونس علیہ السلام سے تشبیہ دینا شروع ہو گئے, وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ گناہوں کی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے ہے. اور دوسری طرف ان کو کہہ دیں کہ وہ پلے بوائے تو فخر محسوس کرتے ہیں, کسی خاتون کے ساتھ ایک خان کو ملا دیں, عائلہ ملک والے کیس کے اوپر فخر کرتے ہیں, اور اس کے بعد تشمیہ دیتے ہیں پیغمبر اسلام. اور پھر جب اس نے حکومت سنبھالی تو عمر فاروق بنا دیا اسے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کہاں عمر فاروق. بہادری کی بات کرتے ہیں تو وہ جو حضرت علی بنا دیتے ہیں. وقاص یہ سب کچھ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے فرقہ عمرانیہ اب کریٹ کرنے کے لیے. تھلے تسی آندے ہی نہیں. مطلب اگر یہ قائد اعظم, اب تو قائد اعظم بھی بنا چھوڑے ہیں نا, اور ٹوپی پا کے ایک اور یہ نا قائد اعظم بھی بناتا سی, یہ خان کی عبادت کرنے لگ گیا نا. اب تو خدا کا واسطہ اس شرک سے باہر نکل آؤ. السلام علیکم ناظرین, میں سعدیہ خالد ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہر دل عزیز وقاص ولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ یہ جملہ بڑا آپ نے آپ ہر دل عزیز ہیں بھائی, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. تو وہ ایک عزیزی میاں ہوتے تھے نا, آپ بھی دل عزیز ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں. کمنٹ باکس میں بہت آپ کے لیے محبت کا اظہار ہوتا ہے, اور میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو عزت دے رہا ہے ہمیں, ہم کیونکہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, اگر لوگ عزت دیتے ہیں تو عزت دینے والا اللہ ہے, ذلت دینے والا اللہ ہے. اور اگر لوگ محبت کرتے ہیں تو میں اسے آنر سمجھتا ہوں. اور یہ آنر صرف وقاص ولانا نہیں ہے, یہ سعدیہ خالد, رحمہ, فائزہ, اور بیک اینڈ پہ پوری ٹیم, یہ کیمرہ مین, یہ ایڈیٹر, ایوری بڈی, اور ہر کوئی جو اس مقصد میں 1% بھی شامل ہے نا, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ سب اس کی عزت ہے. نو ڈاؤٹ, تو میری تو اینڈ پہ ہے بس. نو ڈاؤٹ وقاص آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایک بات بتائیں, ہمارے چند صحافی ہیں کہ جو اپنے ذاتی جو ڈالر, ویوز, لائک, امپریشن ہیں ان کو پرائرٹی دیتے ہیں, اور ان کو جب بھی کوئی پاکستان کے حوالے سے, جیسے بھی بیلاروس کا ایک بہت کامیاب دورہ جس میں 1.5 لاکھ پاکستانیوں کو روزگار کی خوشخبری سنائی گئی, میں دیکھ رہی تھی, مجھے بڑا افسوس ہوا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کہ وہی صحافی جو ہیں وہ اس بیلاروس کے دورے کو ناکام ترین دورہ کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہی صحافی جو عمران خان صاحب جب اپنے رقیب روسیہ کے ساتھ اور اپنی موجودہ بیگم کے ساتھ جب جاتے تھے دورے پہ, تو تب ان کی زبان کند رہتی تھی, بالکل خاموش رہتے تھے. اب وہ کہتے ہیں جی فلاں بھی گیا دورے پہ, فلاں بھی گیا ریاستی خرچے پہ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی ٹیوننگ ہونے کی ضرورت ہے, یا ان کی کہیں تربیت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں, ابھی ذرا اصل ٹاپک پہ آیا نا تو مجھے تھوڑا بولنا آتا ہے, جب آپ میری بات کرتے ہیں نا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیا بولوں. تو ابھی میں آپ کو پہلی بات بتا دیتا ہوں. یہ وہ جو بیلاروس کا صدر تھا نا, مینوں تو انج لگ رہا سی پرانے محلے دا کوئی بٹ ہے. ٹھیک ہے, قسم سے, اور جویں مل رہا سی جپیاں پا رہا, مینوں یہی لگ رہا سی کوئی باٹی دا کوئی بٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تے شاید ہو سکتا ہے بٹ کڑائی کھاندا کھاندا اتنے پہنچ گیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی سے اتنی اچھی ہے ان کے ساتھ کہ وہ بھائیوں کی طرح مل رہے ہیں. تو وہی میں اس کو ذرا تھوڑا سا مذاق میں کر رہا ہوں کہ وہ شکل ڈال چال بھی بٹاں ورگی ہے, ٹھیک ہے نا, سونا بھی ہے موٹا چھوٹا. تو ہی از ویری نائس گائے. اگر پاکستان کے لیے کوئی بہتری کرتا ہے تو بہتری تو ہوئی ہے. ایک تو پاکستان دیکھیں نا, بیلاروس کوئی کمزور ملک نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بیلاروس وہ ملک ہے, تھوڑا سا اس کی تاریخ پہ چلے جائیں, یہ وہ ملک ہیں جو کہ اس خطے میں رہ کر بھی نا یہ وار سے دور ہیں. یہ ملک وہ ہیں, اور ہمارا ایک گیٹ وے ہے. اب دیکھیں نا یورپ, اب فرانس کو بھی سمجھ آنے لگی ہے, فلسطین کے اوپر وہ بھی سپورٹ کرنا شروع ہو گیا. اب آہستہ آہستہ جو مشن ہمارا تھا نا وہ بہتر ڈپلومیسی کے ذریعے ہوتا ہے. بہتر ڈپلومیسی کے ذریعے آپ نے ایک ملک کے ذریعے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, ہر کو مول کرنا ہوتا ہے. اور واقعی جب اس طرح دوستیاں لگتی ہیں آپس میں وزراء اعظم سے دور کی, تو ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں. دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ناکام دورہ ہے, یہ ناکام دورہ نہیں ہے. میں ناکام دورہ اسے کہوں گا جو کہ اس نے باجوے پہ ڈال دیا تھا جب روس اور یوکرائن کی جنگ لگ رہی تھی. اس رات وزیر اعظم ہمارا روس میں تھا,
That was a blunder of history. آپ جب کسی دو فریقوں کی جنگ لڑے اور ہم اس میں سے نہ اس کے ہیں نہ اس کے ہیں, یہ پتہ ہے نا آپ کو, پوری دنیا کو پتہ ہے, ہم تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم تو پروفٹ اور پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ ہیں, پاکستان کی سوورنٹی کے ساتھ ہیں. ہم کسی ایک فریق کے ساتھ جا کر, اور ڈیلیبریٹلی نہیں ہے, یہ مسٹیک ہوئی ہے, آپ کو وہاں سے فوری طور پر کلٹی مارنی چاہیے تھی, اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہیے تھا, چونکہ اب تمہارے گھر میں, جیسے آپ کسی کے گھر میں مہمان جائیں, میاں بیوی آپس میں لڑ پین, دو طریقے نے, یا انہوں دی صلح کرو, تہاڈی اوقات نہیں ہے صلح کران دی, اتوں نکل جاؤ. ہن تسی اگر میاں کول بہ گئے, بیوی تہاڈے خلاف ہو جائے گی, اور میاں نہ دو صلح کر لے گی, آپ کو نہیں ساری زندگی بخشے گی. یہی ہوا, یہی کرنے جا رہا تھا. امریکہ کو پاکستان کا بہت بڑا دشمن بنانے لگا تھا خان, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے پھر یہ ثابت کر کے دکھایا, اس نے اپنی تقاریر میں وہ لفافہ لہرا کے, وہ سائفر سارا کچھ کر کے, دیٹ واز اے بلنڈر, ٹھیک ہے. اب وہی شہباز گل اور یہ سارے لوگ جو کہ یہاں سے بھاگ کے وہاں پر گئے ہوئے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ٹرمپ کو مولڈ کرتے رہے کہ عمران خان کے حق میں بولے. بائیڈن کی تو ایسی کی تیسی پھیر کے پھر بائیڈن کے پاؤں میں پڑ گئے. دیٹ واز اندر بلنڈر. فرسٹ بلنڈر بائیڈن کو ذلیل کرنا, دوسرا بلنڈر پاکستان کو بائیڈن کا غلام بنانے کی کوشش کرنا, تیسرا بلنڈر ٹرمپ سے امیدیں لگانا, چوتھا بلنڈر اب ٹرمپ کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرنا. اور بلنڈر ٹرمپ کا دیکھیں, ٹرمپ نے شہباز گل نو بھی کہتا ہے کہ بھائی 1 مہینے کا ٹائم ہے, نکلو اتوں. پتہ تمہیں اس چیز کا؟ تو اس نے بھی اب دیا ہوا ہے نا ایکسٹینشن کے لیے, منت ترلے کر رہا ہے کہ سر پلیز میرا ویزا بڑھا دیں. نا یوٹیوب دی کمائی کھا کے ایک کمرے 'چ بیٹھا ہے, یوٹیوب کی اس کو 1.5 کروڑ پہ آ رہا ہے اسے, اور وہ بہت اچھا. اگر $20-30 ہزار میں رہا ہوں نا امریکہ میں, $10,000 ہونا امریکہ چس آتی ہے زندگی جینے. کام تھوڑا ہوئے بکواس کرنا, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی ایک کمرے میں بیٹھ کے, تھوڑا خاندانی پیشہ ہوئے, بک بک کرنا, بکواس کرنا, گلیز گالیاں دینا, لوگوں کی عزت, ماں بہن بیٹی کی, ان کو پننا, مریم نواز کے پیچھے پڑ جانا, گندی گندی گلیز عورتوں کے ساتھ جو ہیں خاندانی عورتوں کو ریلیٹ کر کے ویوز لینا, یہی ہے نا اس کا کام. ادو تو تمہیں ڈالر ملن تو پھر تسی ویکھو نا, انجوائے کرو گے, گھومو پھرو گے, ٹھیک ہے. گڈی اتنے بڑی سستی آ جاتی ہے, $2400-2500 کی گڈی لے لینا بندہ, ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ پیسے کما رہا ہے. اچھا, ایک تو یہ ہوگی بات. دوسری پتا تھا کی ہوا ہے کیا, وہ نا انجینئر علی مرزا نے کہا ہے, وہاں سے میں ریلیٹ کرتا ہوں, اس نے کہا ہے کہ وہ یاد ہے نا وہ چیکو, جی جی, اللہ سمندر یہ وہی چیکو جنہوں نے توہین مسجد نبوی کروائی تھی, اور مریم اورنگزیب کے پیچھے جتنے بھی لانڈے لپاڑے گھمائے تھے گالیاں بکنے کے لیے, یہ وہی چیکو جی ہیں. ہاں جی. اب انجینئر علی مرزا نے کہا ہے کہ ایک طرف عمران خان کو یہ پلے بوائے کہتے ہیں, اور دوسری طرف حضرت موسیٰ سے تشبیہ دیتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ کتنے بے غیرت ہیں کہ کوئی پیغمبر, نعوذ باللہ استغفر اللہ, میری تو زبان مطلب کولے اس کے اوپر اگر میں یہ باتیں بھی کروں, لیکن میں یہ باتیں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, اس عبادت, یہ خان کی عبادت کرنے لگ گئے نا اب تو, خدا کا واسطہ ہے اس شرک سے باہر نکل آؤ. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تشبیہ دی, انہوں نے آقا دو جہان سے تشبیہ دینے کی کوشش, ایون اس نے خود کہا میری ٹریننگ ویسے ہوئی ہے. امام حسین سے دی, امام مہدی سے دی, وہ حضرت بعد میں عیسیٰ آتا سے ہوں نا, دی. باری باری آنے دینا مجھے ذرا. یوسف علیہ السلام سے شروع ہوئے, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام اس کا تذکرہ کیا کہ وہ کنگ بنے تھے نا, طاقتور تھے, سلطنت بنائی, تو یہ وہاں ویسے ہی. پھر اس کے بعد انہوں نے تشبیہ آگے آ جائیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آبا کے دے دیا کہ سمندر پھاڑ دے اور گزار دے. ہیں وہ یار کیا بات کر رہے ہو. پھر جب جیل میں گیا تو یونس علیہ السلام سے تشبیہ دینا شروع ہو گئے, وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور یہ گناہوں کی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے ہے. اور دوسری طرف ان کو کہہ دیں کہ وہ پلے بوائے تو فخر محسوس کرتے ہیں. مریم نواز کے ساتھ نعوذ باللہ استغفر اللہ, میں عورت ہے نا, ماں آپ بھی عورت ہیں, ماں بہن بیٹی, اس کے ساتھ ملا دیں, یہ فخر کریں گے. کسی خاتون کے ساتھ خان کو ملا دیں, عائلہ ملک والے کیس کے اوپر فخر کرتے ہیں, اور اس کے بعد تشمیہ دیتے ہیں پیغمبر اسلام. اور پھر جب اس نے حکومت سنبھالی تو عمر فاروق بنا دیا اسے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. کہاں عمر فاروق, بہادری کی بات کرتے ہیں تو وہ حضرت علی بنا دیتے ہیں.
وکاس یہ سب کچھ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے فرقہ عمرانیہ اب کریٹ کرنے کے لیے. تھلے تسی آندے ہی نہیں. مطلب اگر یہ قائد اعظم, اب تو قائد اعظم بھی بنا چھوڑے ہیں نا, اور ٹوپی پا کے کوئی نا قائد اعظم بھی بناتا سی. لیکن قائد اعظم تو بہت نیچے رہے. انبیاء جب آپ پہنچ جاتے ہیں مطلب اس کے بعد تو پھر نعوذ باللہ خدا ہی رہ جاتا ہے. انبیاء سے افضل کون ہے اس دنیا میں؟ مجھے یہ بات کرتے ہوئے نا میرے الفاظ آج نا, میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ میں باتیں کروں گا, میں سیریسلی جب سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں نا مجھے الفاظ چننے پڑے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں ڈرا ہوا ہوں کہ کوئی خدا نہ خواستہ میرے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے. میں توبہ کرتا ہوں اللہ کے حضور, کیونکہ عوام کی عدالت تو بعد میں ہے, اس کی عدالت میں کون معافی دلائے گا اگر میں اس طرح کی. لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, جتنی باتیں کی ہیں جن لوگوں نے پیغمبروں کے ساتھ خان کو ملایا, ان لوگوں کی زندگی پر لعنت. ٹھیک ہے, اگر ان کی نسلیں آئندہ آنے والی کریں گی ان پر بھی لعنت, سب پر لعنت. اور یہ لعنت جو ہے وہ بے شمار ہے. بھائی یہ کام چھوڑ دو. اب دیکھیں قائد کے ساتھ ملا دیا, اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا یہ خان کی تصویر نوٹ پہ چھاپنا چاہ رہے تھے. پتہ ہے آپ کو, ایک تصویر اس نے, وہ قائد ہیٹ پہنی تھی, اور وہ قائد ہیٹ پہننے والا ڈاکٹر اسرار تھا جو اس کے یہودیوں کے ساتھ نیکسس پہلے بتا گیا ہوا تھا 1995 میں 96 میں. جسٹ امیجن, اس وقت لوگوں کو ایکسیس نہیں تھی, ٹیلی فون اس طرح سے نہیں تھے. اس بندے کا اللہ تعالیٰ, اس ولی اللہ کا علم دیکھیں, ویژن دیکھیں کہ وہ آج سے 30 سال پہلے بتا گیا ہے کہ یہ بندہ آئندہ آنے والے سالوں میں آپ کو پتہ لگے گا. اسی طرح یہ الفاظ تھے ان کے. وہ تھا قائد کی ہیڈ پہننے والا, تدبر والا, جو جان گیا تھا اسے. یہ بے روپیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو چیکو کہہ رہا ہے نا, میرا خیال ہے چیکو دے منہ والا چیکو ہے وہ. چیکو آپ کو پتا نا پنجابی میں کیا ہوتا ہے, وہ ٹوکری جس میں پیاز اور سبزیاں رکھی جاتی ہیں, وہ جو دا منہ ہے. اور اس شخص نو, اور مجھے سمجھ نہیں آتی, اور امید واسطے کیا کہ وہ نارمل فیز میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھڑا ہوگا. مجھے لگتا ہے کوئی شاید کی بوتل گٹا گٹ چڑھا کے کھڑا ہوگا, نہیں تو نارمل دماغ سے نارمل انسان تو یہ ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتا. میں آپ کی بات سے نا اتفاق ہی نہیں کرتا. کیوں کہ شاید چڑھا کے نارمل نہیں رہندے. یہ ہے گی اب نارمل نے, انہوں نے دودھ بھی پیا دو, انہوں نے اب نارمل ہونا ہے, بیکاز دے آر اب نارمل. زومبیز آپ خود کہا کرتی تھی, مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھا مجھے زومبیز. میں نے آپ کے ہاں کوئی 6 مہینے 8 مہینے پہلے تو ایک ورڈ بڑا بول دے سی. اب وہ میں کہتا تھا یار کی کہندی رہندی زومبیز. واقعی زومبیز سے اوپر کی یہ یاجوج ماجوج, وہ کیا ہوگا, ایک ریوڑ ہوگا. یہ ریوڑ ہے, یہ سوشل میڈیا پہ ہے, یہ آپ کے محلے میں ہے, آپ کے گھر میں ہے. ہم تو یہ مہم سٹارٹ کر کے ختم کر چکے ہوئے نا. مجھے تو 17 جنوری کے بعد, لٹرلی آج میں آپ کو دل سے بات بتا رہا ہوں, 17 جنوری کے بعد نا, جیسے وہ میری ماں کہا کرتی تھیں, ابھی بھی اللہ کا شکر حیات ہیں, تو وہ کہتی ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, خوشیاں نہ کرے, خوشیاں نہ مناؤ, سجنا بھی مر جانا. وہ یہ 17 جنوری کے بعد نا جب یہ عبرتناک انجام کو پہنچا ہے, سزائیں ہوئی ہیں, وہ ضمانتیں ہو جائیں گی, اپنے ملک کا نظام ہے. مگر اس کے بعد نا میں کہہ دیا کہ یہ چیپٹر نا بس ٹھیک ہے, میں نے ہاتھ ہلکا کر دیا. میں نے کہا یار جو ہونا تھا ہو گیا, اب جو بھی کوئی بات کرے گا اس کو ایکسپوز کریں گے. ورنہ آئی واز آن دا مشن کہ میں دنیا کو بتاؤں, اور بتایا, ٹکا کے بتایا. ٹھیک ہے, اب میں دوبارہ شروع ہو گیا ہوں, کیونکہ یہ جو حرکت کی ہے اور اس پر جو لبیک کہہ رہے ہیں, جس نے یار تم نے چھوڑا نہیں, اب تم موسیٰ علیہ السلام کی کاوشوں کو اس پلے بوائے کی کاوشوں کے ساتھ ملاؤ گے, ڈوب کے مر جاؤ, شرم کرو. بغیر تو ان کو حیا نہیں ہے, پتہ نہیں نہ انہیں ان کی دین ہے, نہ ان کا کوئی دنیا ہے, نہ ان کے ازدواجی تعلق ہیں, نہ ان کے گھر کے ریلیشن ہیں, نہ ان کو دوستوں سے بات کرنے کی تمیز ہے, نہ بڑوں سے بات کرنے کی تمیز ہے, نہ چھوٹوں سے بات کرنے کی تمیز ہے, نہ وطن کی محبت ہے, نہ اداروں کی محبت ہے, نہ گھر والوں کی محبت ہے, نہ پرایوں کی محبت ہے. وطن سے محبت نہیں, کسی سے محبت نہیں. محبت ہے تو پیسے سے ہے, اسرائیل سے ہے, بھارت سے ہے. آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ آپ ذہنی بیماری کی بات کر رہے ہیں, تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ ابھی کنفرنٹیشن کر رہے ہیں اور وہ ساتھ تمام معاملات دیکھ رہے ہیں پارٹی کے, ان کے حوالے سے ایک جو نسخہ ہے ایک ڈاکٹر علی مدی ہاشمی صاحب کا, وہ سرکولیٹ کر رہا ہے, جس کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ شیزوفرینیا یعنی ذہنی بیماری کا شکار ہیں, جس میں انسان خود سے چیزیں جو ایزیوم کرتا ہے, خود سے کریٹ کرتا ہے, اور پھر اس کے اوپر پکا ہو جاتا ہے کہ یہی بات ہے, اور پھر وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ مانو. وہ اپنے غلط درست کو ہی ٹھیک سمجھتا ہے. کیا کہیں گے, کیا صرف سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ شیزوفرینیا کا بھی ان کا شکار ہوئے ہیں, یا پوری یوتھیا قوم؟ پوری یوتھیا قوم تو پہلے ہی ہے, لیکن وہ جیسا لیڈر ویسی قوم, کیسی قوم ویسا لیڈر سنتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور اب یہ لیڈر تو ہے ہی نہیں. خیر,
تھوڑا جہا تو سمارٹ ہویا میں تمہیں دسنا وا کریٹ کر رہا ہے نا تو اس کی کریشن میں نا میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں تھوڑا جہا سمارٹ ہویا تھوڑے جہے والاں دا سٹائل اور کر کے نا اتنے ہیڈ پالا بابا قائد رکھے گا تو سلمان اکرم راجہ صاحب یہ میں اسے یہ بابا قائد کی جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. میں مزید الوژن دے رہا ہوں نا اسے, آپ ان کی امیجنیشن ہو جانا دیکھیے گا. اچھا ایک بات ہے, یہی ٹویٹر کے اوپر اس کو چیک کر لیجیے اگر یہ بات میری پہنچا دیں, وہ نہ خود کو بابا قائد کہہ دے, یہ تو ثابت مہر ہو جائے گی. آپ میری بات تو سمجھیں حوصلے نال, میں کہہ نہیں رہا, آئی ایم جسٹ کریٹنگ اے illusion فار ہم, اور وہ اس پہ ثابت ہو جائے گا اور جا کے اس نے یہ کام کر دینا. یوتھیاز آر آلریڈی لیونگ ان یوٹوپیا. یوٹوپیا وہ ایک فیری لینڈ ہوتی ہے جہاں ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے, جہاں وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہی ہو رہا ہوتا ہے, جہاں وہ جو چاہتے ہیں ویسی دنیا ہوتی ہے. تو وہ تو آلریڈی یوٹوپیا میں ہے. آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ امریکہ کے ایک پوڈ کاسٹر ہیں, ان کی ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی ہے, جس میں وہ دنیا کی ٹاپ 10 جو فوجیں ہیں, افواج ہیں, ان کو رینک کرتا ہے, اور وہ اپنے ساتھ والے ساتھی سے گیسٹ سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ دنیا کی ٹاپ نمبر 1 جو ہے وہ کون سی آرمی ہے. تو وہ ساری افواج کے نام لے دیتا, کہتا ہے نہیں یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, انڈیا بھی نہیں, فرانس بھی نہیں, اسرائیل بھی نہیں. وہ کہتا ہے پھر مجھے بتاؤ کہ نمبر 1 آرمی ہے کون سی. تو امریکہ کا پوڈ کاسٹر کہتا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے پاکستان آرمی پر فخر ہے الحمدللہ کہ یہ اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فوج دی ہے. اور یہ فوج, میں کچھ دن پہلے بھی میرے خیال سے روما کے ساتھ بیٹھا تھا یا فائزہ کے ساتھ, تو میں نے یہ بات کی تھی, اور میں آج پھر بات دہرا دیتا ہوں کہ وقت قریب ہے, یہاں سے لشکر اسی فوج کے جائیں گے, اور مجھے نہیں پتا یہ کب ہوگا لیکن ہوگا ضرور, اور وہ جا کر قبلہ اول کے اوپر دوبارہ سے حکمرانی کریں گے انشاءاللہ. ایک ISI کے حوالے سے بھی ایک سرکولیٹ کر رہی ہے, میں اس پہ بھی آپ کا سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیا سینٹ ہے. وہ بک لکھی ہے ایک انڈین فوجی افسر نے ISI مارخور کے اوپر, اور جس میں لکھا ہے کہ یہ دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے. اس نے پوری بک لکھ دی, کہتے ہیں ان کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا یہ بیسٹ کیوں ہیں. ہاں وہ بیسٹ اس لیے ہیں کیونکہ 70 سالوں سے جو ان کے خواب ہیں کہ بلوچستان کو توڑ دیا جائے, نہیں پاسبل. KPK کو افغانستان کے ساتھ ملا دیے, نہیں پاسبل. یہ وہ کپتان دے گیا تھا انہیں کشمیر, ورنہ وہ بھی پاسبل نہیں تھا. وہ غداری کی ہے, اس کا حساب ابھی لینا ہے, اس کا حساب الگ سے ہونا ہے. پتہ نہیں کیوں میں ہوندا نہ کدی اتنے پاور اچ, میں اودا صاحب نے پہلے لینا سی. وہ کشمیر کی شارگ قائد کے کہے ہوئے کال, اس کے اوپر قدغن لگا کے آیا. وہ اس کال کے اوپر اس شہرک کو کاٹ دیا اس نے. تہاڈی شہرک کٹی جاوے تے تسی باقی اونوں کدی عدت کیس تے عدت فدت کیس تے قدت کیس دے وچ پھڑیا تسی. اصل او بھی پاؤ دے تے پاؤ جڑا بھی ہے لمے پاؤ سارے نوں. دیٹ واز اے بلنڈر. تو وہ ہو گیا, ورنہ تو وہ بھی نہیں جانا تھا. میں جاتے جاتے آپ پوائنٹس دماغ میں آتے جاتے ہیں, ایک اور خبر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اور اپنے ناظرین سے, اور اس پہ آپ کی میں ضرور رائے ضرور لینا چاہوں گی. آزاد کشمیر نے پہلی بار کشمیر سپریم لیگ کا اعلان کیا. کشمیر کے جو کھلاڑی ہیں ان کی ایک لیگ بنے گی, کرکٹ میچز ہوا کریں گے, وہاں کے کھلاڑی, تو اس کے اوپر بڑی دیر سے کام ہو رہا تھا, لیکن اب اس کا باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے. اس سے وہاں کے نوجوان, جن میں کہا جاتا تھا کہ جی مایوسی, اور یہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ میں کشمیر میں گیا ہوں کافی دفعہ جی, اور جب راجہ فاروق حیدر تھے, ہی واز پرائم منسٹر, تو ان کے بھی مہمان بنے تھے, اور وہاں پر سارا میں نے وزٹ کیا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو کشمیری ہیں وہ ان کا ماحول ہم سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ایک چیز جو مجھے تب فیل ہوتی تھی کہ کچھ لوگوں کے دماغ اس طرح, PTI کی گورنمنٹ بھی تھی جب میں گیا تھا, پوائزن کر دیے گئے تھے, وہ پوچھتے تھے ہاں جی تسی پاکستان تو آئے ہو سیریسلی. تو یہ چیز مجھے تھوڑی سی تھی, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ نا, کیونکہ وہ بھی پاکستان ہے اور یہ بھی پاکستان ہے. آزاد کشمیر از اے سپریم اینٹیٹی, پاکستان سے کولیشن ہے, اور یہ بڑا ایڈمنسٹریٹولی بھی چل رہا ہے اور بڑا بہترین, اور پاکستان اس کو بہت بڑا شیئرز دیتا ہے. میں نے اس کے اوپر آلریڈی اسی 360 کے پلیٹ فارم کے اوپر بہت سارے ولاگس کیے ہوئے ہیں. وہ میں اس کو اسی ولاگ کے اندر اس کو لنک لگا دوں گا, اگر کسی نے دیکھنا ہوا جا کے دیکھیے گا کہ کتنا بجٹ دیتے ہیں, کتنی سڑکیں ہیں. اس کا کمپیریزن ہم نے جموں کشمیر کے ساتھ کیا تھا, اور میں نے 2 سے 3 دفعہ اس کے اوپر ولاگ کیا ہوا ہے, اور میں نے پراپرلی ڈیٹا کے ساتھ بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ پاکستان سے بھی بہتر ہیں. لٹریسی ریٹ پاکستان میں سب سے زیادہ پتہ آپ کو کدھر ہے؟ کشمیر میں. بالکل
سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ وہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں دنیا میں. پاکستان میں سب سے زیادہ گجرات اور کشمیر کے لوگ ہیں جو کہ فارن کنٹریز میں جا کے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور ملازمتیں بھی کرتے ہیں. تو ہم نے تو کشمیر کو بڑا بہترین رکھا ہوا ہے. باقی یہ جو پریمیئر لیگ ہے, اور آپ کو تو پتہ نہیں ٹیپ بال جو ہے سپریم لیگ, وہ پریمیئر کہہ رہا ہوں نا جیسے PSL, وہ کشمیر کے اندر یہ جو ٹیپ بال ہے یہ رواج ہی وہاں سے آیا. پتہ آپ کو اس چیز کا؟ وہ چھکے مارتے ہیں فیس بک کے اوپر پیچھے کیمرہ لگا کے, وہ کیا بات ہے, ملینز میں, وہ بھارت میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فین ہیں ان کے پاکستان کے کشمیر کے جوانوں کے, وہ پاکستانی ہیں. تو یہ تو فیسلٹی اور رونقیں بحال ہیں وہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ جب نیلم کے اس پار ہم دیکھتے ہیں تو تب دل اداس ہوتا ہے. مجھے یاد ہے وہ ایک کٹن ویلی ہے وہاں پر نواز شریف نے کوئی ریزورٹ سا بنوایا ہوا تھا, وہ بالکل سمندر کہہ رہا ہوں دریا نیلم کے بالکل سطح لیول پہ تھا. میں ادھر کھڑا ہوں تو ادھر بیٹھ کے نا کچھ لوگ پینٹنگ کر رہے تھے, تو مجھے وہ اٹریکشن لے گئی ادھر, میں جا کے کھڑا ہو گیا. میں دیکھتا رہوں. اب وہ پینٹنگ بنا رہا تھا سامنے کی اور اس میں اداسی کے رنگ بھر رہا تھا. تو میں نے کہا یار ادھر دیکھو, میں نے اس پینٹنگ سے جج کیا, ورنہ آپ جج نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کرتے ہوں گے, میں تو نہیں جج کر پایا تھا. لیکن جب اس کی پینٹنگ دیکھی تو میں نے کہا یہ اداسی کے رنگ کیوں ڈال رہا ہے. وہ اس نے کہا ادھر غور سے تو دیکھو, ان لوگوں کے حلیے تو دیکھو, ان کی چال ڈھال تو دیکھو, ان کا ہماری طرف دیکھنا نظر آتا ہے صاف, ان کا ہماری طرف دیکھنا, ترستی آنکھوں سے دیکھنا, اس کو تو دیکھو ذرا. وہ ترس کے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے خوشحال ہیں, اور صرف دریا نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, اور سوچ نے, نظریات نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ وہاں پر, یہاں پر عمر فاروق کا قانون ہے, یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہاں پر رحم دلی ہے, اور وہاں پر RSS کا بھارت نواز اور ہندوتوا نظریہ ہے جو کہ مسلمانوں کو ان کو کاٹنے کے لیے تیار ہے. لاسٹ میں ایک اور بات میں نے کرنی تھی, وہ میں بھول گیا. عمران خان جو ہے, میں یہ بات تو سماپت ہوئی, عمران خان جب اسٹیبلشمنٹ سے باجوے کی تعریف کرتا تھا اور ملاقاتیں ہوتی تھیں تو تب وفاداری, اور آج جو عمران خان سے ملنے جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ملنے جاتا ہے بقول یوتھیوں کے, تو وہ غدار ہے. جب عمران خان کسی بندے کو اپنے دور میں بھیجتا تھا کہ جاؤ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرو 2018 اور اس سے پہلے, تو وہ بہت وفادار تھا. آج جو بندہ اس کے ذریعے عمران خان سے مل لے, بقول ان کے پتہ نہیں ملتے ہیں, وہ ڈائریکٹ ہی ملتے ہیں, بائی لاء ملتے ہیں, مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر علی من گنڈا پور جا کے عمران خان کو ملے گا اس کا مطلب ہے وہ فوج کا بندہ ہے. اعظم سوادی آج وہ غدار ہے, اس وقت وہ وفادار تھا. جب وہ باجوہ کے ساتھ, اعظم سوادی بڑا یار تھا باجوہ کا, پتہ ہے آپ کو, تو تب تو بڑا وفادار تھا. آپ نے نام لے لیا, میں نہیں لینا چاہ رہا تھا. تو یہ چیز بھی نا ذرا یوتھیوں کو کلیئر کرنی تھی. باقی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ وقاص جی. آپ ذرا رکیے گا, جاتے جاتے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آزاد کشمیر جو پاکستان کی شاہرگ ہے, کشمیر کا وہ حصہ جو بھی ہمارے ساتھ نہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ جلدی انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا, ہم سب بہن بھائی اکٹھے ہوں گے. جاتے جاتے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب نے ایک بڑا خوبصورت بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ بلوچستان کے اندر کچھ کرنے کی سوچیں گے تو اس کی گونج آپ کو دلی میں سنائی دے گی. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.